حاجی خواجہ قطب فرید بلغ الدلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیجئے. کوئی زبان خاموش نہ رہے، حضور سے جتنی محبت ہے ایک دفعہ اتنی محبت سے بآواز بلند پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صرف ایک دفعہ سارے بآواز بلند پڑھ لو. صلی اللہ علیہ سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا. اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ. ہوا ہر سو خوب اجالا، ہوا روشن عالم سارا. میرا نام کرے گا روشن، میرا نام کرے گا روشن. دو جگ میں نام تمہارا، میرا نام کرے گا روشن. دو جگ میں نام تمہارا. جب رب قدیر تمہاری کرے خود ہی مدح سرائی، ہر ایک کے لبوں پر پھر تو تعریف تمہاری آئی. صد شکر کے ذکر تمہارا رہے ہر دم ورد ہمارا. میرا نام کرے گا روشن، میرا نام کرے گا روشن. دو جگ میں نام تمہارا. لہروں نے میری یہ کشتی ہر جانب سے گھیری. سرکار خبر لو میری، سرکار خبر لو میری. میری لہروں نے میری یہ کشتی یا رسول اللہ، لہروں نے میری یہ کشتی ہر جانب سے گھیری. سرکار خبر لو میری، سرکار خبر لو میری. ملے مجھ کو عافیت کا میرے آقا جلد کنارہ. میرا نام کرے گا روشن، دو جگ میں نام تمہارا. میرا نام کرے گا
روشن دو جگ میں نام تمہارا، اور میری عرض خدا را سن لو، میرے حال پہ مجھ کو نہ چھوڑو، ذرا اپنی چشم عنایت بے بس کی طرف بھی موڑو، بے کس کا تم ہو سہارا، بے چار کا تم ہو چارہ، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، اور جو مجھ پر بیت رہی ہے یا رسول اللہ، جو مجھ پر بیت رہی ہے، جو مجھ پر بیت رہی ہے، وہ کس کو کیسے بتاؤں، اور اپنے دل کی حکایت بھلا کس کو جا کے سناؤں، تم محرم راز ہو میرے، تم محرم راز ہو میرے، میری داد رسی ہو خدا را، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، اور دو اپنے عشق کی دولت مجھے اپنی آل کا صدقہ، یہ ریاض فقیر ازل سے تیرے در کا ہی ہے شاہ، تیرے دست عطا کے آگے دامن ہے اس نے پسارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ ایک ناشر کا حکم چند اشعار پیش کرتا ہوں، ایک دفعہ بآواز بلند درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ۔ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھوں کو دکھا دو، میری آنکھوں کو دکھا دو، شہدی کا آستانہ، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، ہے وہ جالیاں سنہری میری حسرتوں کا محور، ہے وہ جالیاں سنہری میری حسرتوں کا محور، وہ سنبھالا دے گے مجھ کو
مجھے پہنچ کر مدینے نہیں لوٹ کر ہے آنا، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میں تڑپ رہا ہوں تنہا، میری بے بسی تو دیکھو، میں تڑپ رہا ہوں تنہا، میری بے بسی تو دیکھو، میں اسیر رنج و غم ہوں، میری بے قدی تو دیکھو، میں تڑپ رہا ہوں تنہا، میری بے بسی تو دیکھو، میں اسیر رنج و غم ہوں، میری بے قدی تو دیکھو، ذرا روضۂ نبی کا، ذرا روضۂ نبی کا مجھے راستہ دکھانا، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، اور میری در مصطفیٰ پہ میری جب حاضری لگے گی، در مصطفیٰ پہ میری جب حاضری لگے گی، مجھے پھر کرم سے ان کے نئی زندگی ملے گی، مجھے پھر کرم سے ان کے نئی زندگی ملے گی، میرے لب پہ رات دن ہے شہدی کا ترانہ، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر اللہ اکبر۔ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، بہت خوبصورت کلام ابھی آپ نے خوبصورت آواز میں سنا۔ مدینہ شریف جانے سے پہلے انسان کی کچھ کیفیتیں ہوتی ہیں، اور جب مدینہ شریف پہنچ جاتا ہے تو پھر ساری کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ شاعر نے کہا کہ پہلی کیفیت جب مدینہ شریف جا رہا ہے آدمی، یہ ہوتی ہے کہ میں تھا مگر نہیں تھا پہنچا جب اس گلی تک، میں تھا مگر نہیں تھا پہنچا جب اس گلی تک، بکھرا ہوا پڑا تھا دل سے در نبی تک، میں تھا مگر نہیں تھا پہنچا جب اس گلی تک، بکھرا ہوا پڑا تھا دل سے در نبی تک، اور جب حاضر ہوا کیفیت بدل گئی، اس در پہ جب کھڑا تھا قد سے بہت بڑا تھا، اس در پہ جب کھڑا تھا قد سے بہت بڑا تھا، تاریک لگ رہی تھی سورج کی روشنی تک، اور وہ جس پر نگاہ کر دے عالم پناہ کر دے، محلوں کے آنگنوں کو وہ لے جائے جھونپڑی تک۔ مدینہ شریف بندہ پہنچ گیا، جب واپس آنے لگا تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ جنہیں نصیب ہوا نا وہ جانتے ہیں۔ آئیے اس کی ذرا انتہائی مختصر منظر کشی کرتا ہوں۔ شاعر نے کہا کہ اشک غم کا در اقدس پہ دعا ہو جانا، اشک غم کا در اقدس پہ دعا ہو جانا، میں نے دیکھا ہے خاموشی کا صدا ہو جانا، تو جو آئی ہے حضوری سے مشرف ہو کر، کریا جان سے بھی ہے
بعد صبا ہو جانا، اور حادثہ ایسا نہ دل و جان پہ گزرا ہے کبھی، ایک قیامت ہے مدینے سے جدا ہو جانا۔ حادثہ ایسا نہ دل و جان پہ گزرا ہے کبھی، حادثہ ایسا نہ دل و جان پہ گزرا ہے کبھی، ایک قیامت ہے مدینے سے جدا ہو جانا۔ اس بارگاہ بے کس پناہ میں اپنا دست دامن دراز کیے، میرے شہر فرید کی ایک نرالی انوکھی آواز جناب محترم عدنان شاہ فریدی سے میں ملتمس ہوں، وہ تشریف لائیں اور آقا دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں چاہتوں محبتوں کا خراج پیش کریں۔ آپ بیٹھے ہیں، حضور کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، میرے گنج شکر کے عرس میں بیٹھے ہیں، ذرا ذوق کا مظاہرہ فرمائیں گے اور چشتی بن کے بولیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ اور نہایت ہی مبارکباد کے مستحق میرے جناب خواجہ صاحب نجم نظامی خواجہ صاحب کی اولاد پاک کہ جنہوں نے آج آقا کریم کی اس پاک محفل کو سجایا اور بندہ ناچیز کو حاضری کا موقع دیا۔ رب العزت کی پاک بارگاہ میں التجا ہے کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنا حضور سے عشق ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے، میرے آقا کریم کی پاک بارگاہ میں باواز بلند درود پاک کا ذکر فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھیے، صلی اللہ علیکہ یا کہ لجپالتے لوگ ہزار تھے، لجنبی دے وانگ کوئی پالدا نہیں، دکھی آنکھ دے پینے سراں تو، دکھ نبی دے وانگ کوئی ٹالدا نہیں۔ ایسے نہیں، ذرا حضور دے عاشق بن کے ذرا باواز بلند بولیں سبحان اللہ۔ کہ لجپالتے لوگ ہزار تھے، لجنبی دے وانگ کوئی پالدا نہیں، دکھی آنکھ دے پینے سراں تو، دکھ نبی دے وانگ کوئی ٹالدا نہیں، تے کر اودا صدا ویران راندے، دیوے جیڑا حضور دے بالدا نہیں، میں تے یارو زمانہ چھانے آئے، پر لبا کوئی بھی حضور دے نال دا نہیں، میں تے یارو زمانہ
چھانے آئے پر لبا کوئی بھی حضور دے نال دا نہیں. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. استاد محترم اسٹیج پہ جلوہ فرما ہے منیر حسین ہاشمی صاحب. انہی کے انگ میں ایک بڑا ہی خوبصورت کلام آپ حضور کی پاک بارگاہ میں حاضری کے طور پہ عشق آنکھوں کو یہی بات بتانے آئے. عشق آنکھوں کو یہی بات بتانے آئے. مل کے پڑھیے عشق آنکھوں کو یہی بات بتانے آئے. عشق آنکھوں کو عشق آنکھوں کو یہی بات بتانے آئے. قافلے طیبہ کو جانے کے زمانے آئے. قافلے طیبہ کو ذرا مل کے پڑھیے. قافلے طیبہ کو جانے کے زمانے آئے. عشق آنکھوں کو یہی بات بتانے آئے. عشق آنکھوں کو. اور بڑا خوبصورت شعر. میں اسی آس پہ بیٹھا ہوں سر راہ گزر. میں اسی آس پہ بیٹھا ہوں سر راہ گزر. جانے کب باد صبا مجھ کو بلانے آئے. ذرا حضور دے عاشق بن کے ذرا بولیں سبحان اللہ. جانے کب باد صبا مجھ کو بلانے آئے. عشق آنکھوں کو ذرا حضور پہ عاشق بن کے میرے نہ مل کے پڑھو. عشق آنکھوں کو یہی بات بتانے آئے. عشق آنکھوں کو یہی بات بتانے آئے.
اشک آنکھوں کو. اور سائیں حضور بڑا ہی خوبصورت شعر لکھتا ہے کہ ان کی چوکھٹ پہ پڑا ہوں تو بڑی موج میں ہوں. ان کی چوکھٹ پہ پڑا ہوں تو بڑی موج میں ہوں. تو پھر کہہ دو جبریل سے نہ مجھ کو منانے آئے. کہہ دو جبریل سے نہ مجھ کو اٹھانے آئے. کہہ دو جبریل سے نہ مجھ کو اٹھانے آئے. اشک آنکھوں کو یہی بات بتانے آئے. مل کے پڑھیے. اشک آنکھوں کو یہی بات بتانے آئے. اشک آنکھوں کو یہی بات بتانے آئے. قافلے طیبہ کو جانے کے زمانے آئے. قافلے طیبہ کو جانے کے زمانے آئے. اشک آنکھوں کو بہت خوبصورت کلام ابھی آپ نے سنا. ایک شاعر نے کہا کہ جب وہ آئے سامنے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب وہ آئے سامنے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. پتلیوں نے بے وضو دیکھی نہ صورت یار کی. پتلیوں نے بے وضو دیکھی نہ صورت یار کی.